بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حکومت نے 4 ستمبر 2021 سے 12 ستمبر 2021 تک ایک دفعہ پھر ملک میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس دفعہ پھر مسلمان بالخصوص مذہبی لوگ تشویش میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ 6 ستمبر کو لیاقت باغ راولپنڈی میں مختلف مسالک کے علماء کرام نے تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے ایک سیمینار کا اعلان کیا ہوا ہے۔ 7 ستمبر کو لاہور مینار پاکستان پر تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے ایک کانفرنس کا اعلان کیا ہوا ہے۔ تو علماء کرام اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حکومت نے اس ختم نبوت کانفرنسز کو روکنے کے لیے یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا پیچھے دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ کرونا کی وبا مبینہ طور پر پورے دنیا میں، پاکستان میں جب پھیل گئی، تو اس پورے عرصے میں حکومت پاکستان کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ کیا رہا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے پاس چند سوالات بھی ہیں کہ اس پورے عرصے میں اگر ہم جائزہ لیں تو جب بھی مسلمانوں کے مذہبی اجتماعات منعقد ہونے لگے، عبادات کا خاص موقع آیا، تو اسی وقت کرونا کی لہر تیز ہو جاتی ہے اور پھر لاک ڈاؤن کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب سے یہ کرونا کی وبا آئی تو مساجد، مدارس بند ہو گئے، تبلیغی مراکز بند ہو گئے، حج و عمرہ معطل ہو گیا، اور یہ والی بات بار بار کہی گئی کہ مساجد میں جمعہ نہ ہو، تراویح نہ ہو، باجماعت نماز نہ ہو، لوگ گھروں میں نماز پڑھیں، SOPs کو فالو کریں۔ تو علماء کرام نے ہمیشہ حکومت کا ساتھ دیا اور SOPs کو فالو کیا۔ خود حکومت نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اگر کوئی طبقہ ہے اس ملک میں جس نے کرونا کی SOPs کو فالو کیا تو صرف اور صرف علماء کرام ہیں، صرف مساجد، مدارس ہیں جہاں پہ کرونا کی SOPs کو بھرپور طور پہ فالو کیا گیا ہے اور ان کا خیال کیا گیا ہے۔ تو ہماری طرف سے، علماء کرام کی طرف سے تو حکومت وقت کے ساتھ بھرپور تعاون ہے، لیکن بعد میں یہ ثابت ہوا کہ کرونا یہ خاص مواقع پہ آتا ہے، خاص جگہوں پہ آتا ہے، کہ جب رمضان مبارک آتا ہے، لوگ عبادات کی طرف راغب ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ کرونا کی لہر تیز ہو جاتی ہے۔ جب حج کا سیزن آتا ہے پھر کرونا تیز ہو جاتا ہے، جب عمرہ کا موقع آتا ہے تو اس وقت پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا کی لہر تیز ہو جاتی ہے۔ اور سعودی حکومت کا بھی کردار اس حوالے سے یہی ہے کہ سعودی حکومت کا کردار بھی بہت اچھا نہیں رہا، کہ سعودیہ میں سین میں ہو رہے ہیں، کھلے ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، بازار کھلے ہیں، وہاں کوئی کرونا نہیں ہے۔ اگر کرونا ہے تو صرف مسجد حرام میں ہے، بیت اللہ شریف میں ہے، طواف کے دوران ہے۔ اگر کرونا ہے تو مسجد نبوی میں ہے۔ اگر کرونا ہے تو وہاں کے جہاں پہ دینی حلقے لگتے تھے، مدارس میں جو وہاں پہ قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی تھی، تو سب کچھ بند کر دیا گیا، صرف وہاں کرونا ہے، باقی کسی جگہ پر بھی کرونا نہیں ہے۔ اور اس وقت دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو بڑے بڑے فٹ بال کے بہت سارے دیگر میچز ہو رہے ہیں، وہاں کوئی کرونا نہیں ہے، اور صرف پاکستان میں خاص موقع پر، خاص مواقع پر کرونا ہے۔ اور جب حکومت کی اگر ہم رویے کو دیکھیں تو سب سے زیادہ SOPs کی خلاف ورزی خود حکومت نے کی ہے۔ وزراء کے عزیز و اقارب کی شادیاں ہوں، ان کے بیٹوں کی شادیاں ہوں، بچیوں کی شادیاں ہوں، وہاں پہ کوئی کرونا نہیں ہوتا۔ لوگ آپس میں ملتے ہیں، کوئی ماسک نہیں، کوئی سینیٹائزر نہیں، کوئی سوشل ڈسٹینس نہیں۔ اور جب کوئی دینی بات ہو رہی ہو، دینی اجتماع ہو رہا ہو، تو پھر وہاں پہ کرونا کی پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ تو یہ حکومت کا جو رویہ ہے وہ خود اس بات کو مشکوک بناتا ہے۔ گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا تو پھر یہ والی بات اس دوران پھر کرونا ختم ہو گیا تھا، بڑے جلسے کیے،
حکومتی وزراء گئے کوئی کرونا نہیں تھا، الیکشن ختم ہوا پھر کرونا کی لہر تیز ہو گئی۔ کشمیر کا الیکشن جب آیا وہاں پہ سیاسی اجتماعات بڑے بڑے جلسے ہو رہے تھے، اور جو ہی حکومت وہاں اپنی پی ٹی آئی نے حکومت بنا لی تو وہاں سے پھر وہ والی باتیں شروع ہو گئی، اب کرونا آ گیا۔ پھر محرم الحرام اس سال بھی 2021 میں اور 2020 میں بھی، اس سے پہلے کرونا تیز تھا، لہر تیز تھی، جو ہی محرم الحرام آیا لاک ڈاؤن بھی ختم ہو گیا اور کرونا بھی ختم ہو گیا۔ وہ بڑے بڑے جلوس نکالے گئے پورے ملک بھر میں، اس میں وزراء بھی شریک ہوئے، بڑے بڑے حکومتی بیوروکریسی کے افسران بھی شریک ہوئے۔ ابھی پھر محرم سے پہلے کرونا تھا، ابھی محرم جب آیا تو ماتمی جلوس نکلتے رہے پورے ملک میں، کوئی کرونا نہیں تھا۔ جو ہی محرم کے وہ جلوس ختم ہو گئے، گزر گیا، اب پھر کرونا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ حکومت کا جو رویہ ہے، یہ رویہ ہی اس بات کو مشکوک بناتا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہے، اور یہ خاص مذہبی طبقے کو ٹارگٹ کیا جائے، مسلمانوں کے خلاف کرونا آتا ہے۔ پھر ایک سوال اور بھی ہے کہ افغانستان میں کرونا کیوں نہیں آیا؟ بڑی مزے کی بات ہے کہ اس وقت افغانستان میں اللہ نے طالبان کو، مجاہدین کو، مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور یہود و نصارہ کو ذلیل و رسوا کیا، ان کے ہم نواؤں کو، ایجنٹوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ لیکن یہ بہت بڑا سوال ہے کہ پوری دنیا کرونا سے ڈری تھی، وہاں وبا تھی، افغانستان میں کرونا کیوں نہیں آیا؟ اور پھر یہ ہے کہ حکومت کے جلسوں میں تو کرونا نہیں ہوتا، جب پی ٹی ایم جلسوں کا اعلان کرتی ہے ملک بھر میں، ابھی پھر پی ٹی ایم نے اعلان کیا ہوا ہے، تو پھر کرونا کی لہر تیز ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید خاص ایک ہتھیار کے طور پہ مسلمانوں کے خلاف، اپوزیشن کے خلاف اس کرونا کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہماری علماء کرام سے بھی، مسلمانوں سے گزارش ہے کہ جس طرح اقلیت نے اس ملک میں محرم الحرام میں کوئی ایس او پیز کا خیال نہیں کیا، اور اپنا جو ان کا مذہبی تہوار تھا جو بھی تھا اس کو انہوں نے بھرپور طریقے سے منایا ہے، تو ہمیں بھی اپنے حق کے لیے، اس کاز کے لیے بھرپور طور پر متحد ہو کے آواز اٹھانی چاہیے، اور ان پابندیوں کا کوئی لحاظ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے حوالے سے متحد ہو کر تمام مسالے کو، تمام مسلمانوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ جب ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے، کانفرنس کا اعلان کی ہوا تو بس کرونا کی باتیں چل گئیں، لاک ڈاؤن کی باتیں چل گئیں، اس سے پہلے کسی بھی مسئلے پہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو آج کے اس پروگرام کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں آپس میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے اور ان سازشوں سے خبردار ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔